کبھی کبھی زندگی اچانک رک سی جاتی ہے۔ ہر دعا، ہر کوشش، ہر امید جیسے دیوار سے ٹکرا جاتی ہے۔ دل میں سوال اٹھتا ہے، آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں ملتا۔ کسی کو کھوتے ہو، کچھ بچھڑ جاتا ہے، کوئی خواب ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب تمہارے اندر کی آواز کہتی ہے اب برداشت نہیں ہوتا۔ سنو، یہ وہ وقت ہے جسے لوگ آزمائش کہتے ہیں، مگر دراصل یہی وقت تمہیں بناتا ہے۔ یہی وہ گھڑی ہوتی ہے جب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہاری خاموش آنکھوں سے گرتے آنسو، تمہارا دبک کر صبر کرنا، تمہارا کسی کو کچھ نہ کہنا، یہ سب لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تم سمجھتے ہو تم اکیلے ہو، نہیں، تمہیں دیکھنے والا تمہارے بہت قریب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہاری دنیا نہیں بدلتا، تمہیں بدلنے کے لیے تمہاری دنیا ہلا دیتا ہے۔ یقین کرو، اگر تم ابھی صبر کے اس لمحے میں قائم رہے تو یہی وقت کل تمہارے لیے عزت، سکون اور قرب الہی کا سبب بنے گا۔ آزمائش تمہیں توڑنے نہیں آئی، تمہیں اوپر اٹھانے آئی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہارا رب تمہیں چن رہا ہوتا ہے، تمہارے لیے ایک خاص مقام تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے تھم جاؤ، بھاگو مت، شکایت نہ کرو۔ یہ وقت تمہارے خلاف نہیں، تمہارے لیے ہے۔ یاد رکھو، جب زندگی تمہیں دیوار کے ساتھ لگا دیتی ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہیں مضبوط بننا ہے۔ جو لوگ ہار مان لیتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو اپنی منزل کے بالکل قریب ہوتے ہیں مگر رک جاتے ہیں، اور جو ڈٹے رہتے ہیں ان کے لیے اللہ ایسی راہیں کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تمہیں لگتا ہے سب ختم ہو گیا، مگر اصل میں ابھی آغاز ہوا ہے۔ اللہ کبھی تمہیں چھوڑتا نہیں، بس تمہیں سنبھالنے کے لیے تھوڑا سخت وقت دیتا ہے، کیونکہ ہیرا بھی تب بنتا ہے جب وہ دباؤ برداشت کرتا ہے، سونا بھی تب چمکتا ہے جب وہ آگ میں پگھلتا ہے۔ تم بھی اسی آگ میں ہو، مگر یاد رکھو تم جل نہیں رہے، تم سانور رہے ہو۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ایمان کا وزن معلوم ہوتا ہے، جب سب کچھ چھن جائے اور پھر بھی زبان سے نکلے الحمدللہ، تو یقین کرو وہی لمحہ تمہیں عام انسان سے اللہ کے مقرب بندے میں بدل دیتا ہے۔ تمہارے آنسو، تمہاری خاموشی، تمہارا ٹوٹا ہوا دل، یہ سب گواہ ہیں کہ تم ابھی زندہ ہو اور تمہارے اندر اب بھی یقین باقی ہے۔ اور اللہ کبھی ایسے دل کو ضائع نہیں کرتا جس نے سب کچھ کھو کر بھی اللہ پر یقین رکھا ہو۔ سنو، ہارنا آسان ہے مگر ڈٹے رہنا، خاموش رہ کر صبر کرنا، یہی اصل طاقت ہے۔ وقت بدلتا ہے، حالات مڑ جاتے ہیں، بس تم قائم رہو، کیونکہ جو صبر کرتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ اب آؤ بات کرتے ہیں اس وقت کے بارے میں جسے ہم وقت آزمائش کہتے ہیں۔ وہ وقت جب تمہاری دعائیں واپس لوٹتی محسوس ہوتی ہے، جب لوگ بدل جاتے ہیں، جب تمہاری محنت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ وہ وقت جب تم خود سے سوال کرتے ہو آخر کب تک؟ یاد رکھو، یہ وہ لمحہ نہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں بھلا دیا ہو، بلکہ یہ وہ لمحہ ہے جب وہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، مال جان اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی آزمائش سزا نہیں، امتحان ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم اللہ سے امید باندھے رکھتے ہو یا نہیں، کیونکہ اللہ کو تمہارے آنسوؤں کی تعداد سے نہیں، تمہارے یقین کی گہرائی سے مطلب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ سنو، سب سے پہلا کام، ٹھہر جاؤ، جلدی میں فیصلے مت کرو، ہار مت مانو۔ دوسرا کام، اللہ سے جڑے رہو، چاہے دل نہ چاہے، کیونکہ وہی دل جو ابھی بوجھل ہے وہی ایک دن سکون کی جگہ بنے گا۔ اور تیسرا، یاد رکھو آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، ہر رات کی ایک صبح ہوتی ہے
اور ہر مشکل کا ایک وعدہ ہوتا ہے۔ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ آزمائش کے وقت تم سے صرف اتنا چاہتا ہے کہ تم بھاگو نہیں، ڈٹ، کیونکہ وہ جانتا ہے جب تم اس وقت کو گزار لو گے تو تم ویسے نہیں رہو گے۔ تم زیادہ مضبوط، زیادہ شکر گزار اور زیادہ قریب خدا ہو چکے ہوگے۔ سنو، یہ وقت ختم ہو جائے گا، اور جب تم پیچھے موڑ کر دیکھو گے تو تم کہو گے اگر وہ وقت نہ آتا تو میں اللہ کو اتنا قریب کبھی محسوس نہ کرتا۔